آج شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا نوجوان کی نگاہ حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی میں خیرہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ دو فتم آب روحوں کی ملاقات کا عالم کیا تھا، کون بتائے؟ البتہ تاریخ کے حوالہ سے اتنا ضرور سراغ مل سکا کہ رات بھیگ جانے کے بعد پس دیوار اچانک کسی منادی کی آواز فضا میں گونجی اور حضرت حنظلہ چونک اٹھے۔ نشاط و طرب کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ چہرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان ابھرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا۔ دربار رسالت کا منادی آواز دے رہا تھا، کفار کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جائیں۔ مجاہدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے، سپیدہ سحر کی نمود سے پہلے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اعلان کے الفاظ سینے میں ترازو ہو گئے۔ اب حضرت حنظلہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فرض انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکار رہا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ حسرت ناک قرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر سکے، جانے آرزو میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے۔ اب ہنگامہ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ مجاہدین کی اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور مارکہ کارزار سے بخیر و سلامت واپس لوٹ آیا تو پھر تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، وقت بہت نازک ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم بہر نکالنا چاہتے تھے کہ بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بمشکل تمام یہ چند الفاظ ادا کر سکی، میں خانہ کوثر کی طرف بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ زحمت نہ ہو تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو۔ کنیزان بارگاہ کی آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تا ابد نازاں رہوں گی۔ حضرت حنظلہ نے دو لفظوں میں جواب دیا، سرمدی اعزاز کے استحقاق کے لیے تمہاری یہی قربانی کیا کم ہے کہ تم نے بھرپور بشاشت کے ساتھ عیش و نشاط کے ان دل فریب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر نثار کر دیا۔ یقین رکھو گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا، تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ اچھا اب اجازت دو، خدا تمہارے صبر و شکیب کی عمر دراز کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ گھر سے باہر نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ اٹھتے ہوئے قدموں کو بوسہ دیتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جانثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں مارکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناکہ مبارک سوار تھے، پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ سرکار کے رخ زیبا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوکتوں کا چراغ جل اٹھا تھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر سرفروشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کفار لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت طبل جنگ بجتے ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بے دریغ حملوں سے لشکر باطل میں ہر طرف ایک شور قیامت برپا تھا۔ حضرت حنظلہ کی پیاسی روح
چشمہ کوثر کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عالم جاوید سے اب چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا اور زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر پیوستہ ہو گیا۔ لہو کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیراہن رنگین ہو کر رہ گیا، جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی تھا۔ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے فولاد کی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ جب رگوں کی آگ بجھ گئی تو گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے اور چند ہی لمحے بعد روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ دوپہر ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کھلی فتح نصیب ہوئی۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں تو حضرت حنظلہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت تھی۔ جب وہ کہیں نہ ملے تو سرکار کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچائی گئی۔ حضور نے چند لمحے توقف فرمانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، حنظلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے، وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش سامنے موجود تھی۔ بال بھیگے ہوئے تھے، خون آلود پیراہن سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب گھر والوں سے ان کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا رات کو گھر سے چلتے وقت ان پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ اس طرح پہ شوق نے فرض اتارنے کی بھی انہیں مہلت نہیں دی۔ غسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا۔ اسی دن سے حضرت حنظلہ کا لقب بارگاہ رسالت سے غسیل ملائکہ قرار پایا۔ زندہ باد اسلام کے قابل رشک فرزند، زندہ باد۔